فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج سب سے پہلے پاکستان کی دو اہم خبریں اس وقت، ایک تو یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی کے اندر سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے انتہائی بہتر ہے اور مناسب ہے، کیونکہ آئین آلریڈی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سویلینز کا جو ہے کسی بھی فوجی عدالت کے اندر ٹرائل ہو۔ عدالت کے حوالے سے اور جو فوجی عدالت کے حوالے سے نہ صرف قوانین میں بلکہ ان کی سزاؤں کے اندر بھی بڑا فرق ہے، اسی لیے آئین نے اس کے اندر اس کی کچھ حدود جو ہیں وہ متعین کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور سابقہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس وقت سے جو آئین کی ایک بے توقیری کی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں، جس سے کہ یہ پتہ لگنے لگا تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے بغیر آئین کے، اس وقت ایک ایسی ریاست ہے جس کا آئین موجود ہے لیکن اسے بغیر آئین کے چلایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمر عطا بندیال اگر یہ اپنے دور میں کر جاتے تو آج صورتحال بے انتہا نہ صرف مختلف ہوتی بلکہ بہت سارے سیاسی بحران بلکہ معاشی بحران بھی ہمارا اتنا نہ ہوتا، لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت۔ فیصلہ اچھا ہے، لیکن ایک بات اس میں جو ہے جو اہم ہے کہ کہی یہ جا رہی ہے کہ اس کے اندر 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے فائدہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلا شبہ اب اس کو ہم یوں تو نہیں کہیں گے کہ فائدہ دلانے کی بات ہے، ایک چیز ہے اگر آئین کے اندر ہوئی ہے، آئین کے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، تو اس میں پھر کسی کے فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور کہ اس کو ضرور جو ہے موجودہ حکومت، یہ جو نگران حکومت ہے جو مسلم لیگ نواز کی ہے، وہ ضرور اس کو چیلنج کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ فل کورٹ کی طرف جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ دوسری جانب عمران خان پر سائفر کیس کے حوالے میں فرد جرم لگا دی گئی۔ میں بہت عرصے بھی کہا یہ بات، اور میں نے کئی بین الاقوامی میڈیا میں بھی بات کہی، پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل چینلز پر بھی میرے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ اس کے اوپر عمران خان پہ بنیادی طور پر سائفر کے اندر جو ہے سیکرٹ ایکٹ بنتا ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی آئین کی جو آرٹیکل کے تحت پرائم منسٹر جو ہے ویسے بھی آرٹیکل 5 جو ہے سیکرٹ ایکٹ جو ہے پی ایم کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ پی ایم کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز جو وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے تو وہ اپنی کابینہ سے مشورہ کر کے اس کو جو ہے ظاہر کر سکتا ہے، اور عمران خان نے غالباً کچھ ایسے ہی کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سائفر کا جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے، یہ بلا شبہ صرف اور صرف یہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ امریکن ایما کے اوپر، مغرب کی ایما پر یا امریکی ایما پر، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی خواہش پر کی گئی ہے۔ اول یہ کہ کہا گیا ہے کہ سائفر لہرایا، دیکھیے میں آپ کو پہلے ہی بتا چاہوں گا، سائفر جو ہے نا کوئی کاغذ میں نہیں ہوتا ہے، سائفر کوڈز ہوتے ہیں، اور سائفر اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک پرچے پہ آپ نے لہرا دیا۔ وہ عمران خان نے پرچہ لہرایا تھا، ہم پہلے بتا چکے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں۔ پرچے میں آپ نے کس نے کیا دیکھا؟ کیا جو کوڈز تھے، کیا وہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے اس وقت، کیا انہوں نے سب نے کوڈز دیکھے؟ کیا کسی نے کوڈز کو پڑھا؟ اول تو کوڈ کسی نے دیکھے نہیں، اور دیکھ بھی لیتا تو کوئی اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتا تھا، اور ایک پرچہ انہوں نے ہوا میں لہرایا، کس کو کیا پتا تھا کہ اس پرچے پہ لکھا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہاں کو پاکستان قوم اترا نہیں لکھا ہو، انہوں نے صرف دکھانے کے لیے بتا دیا ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بیہودہ قسم کا ایک فیصلہ جو ہے آیا ہے، اور یہ صرف اور اس کے پیچھے جو ہے میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر کہ ہم وی آر موسٹ اوبیڈینٹ آف یور سر کا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کو چیلنج کرنا چاہیے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہائی کورٹ کے اندر سے اگر حقیقتاً جیسا کہ آج اگر فیصلہ ہوا ہے، اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو اور کوئی اگر صحیح جج اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ایمانداری کی بنیاد پر اس فیصلے کو بالکل اڑا دینا چاہیے، نلوائٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا، دوسری ایک اور خبر اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی ہے، وہ بھی ہمارا عدلیہ کا ہے۔ آج عدلیہ نے اسحاق ڈار کو فری چٹ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، کوئی آپ کے اوپر نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نیب نے ان کو کہا کہ جناب ہمارا ان پہ کوئی بھی اعتراض ہمیں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اور ہمارے معاملات کس حد تک شفافیت کا شکار ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے میں آپ کو بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے، سال ہو چکا، لیکن یہ بات ہم نے کہی تھی اور پھر دوبارہ کہہ دیتے ہیں ایک سال بعد بھی، کہ ارشد شریف کے کیس کا سامنے آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اٹ واز این انجینئر ایکٹ، اور انجینئر ایکٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو ان کو پھر فردن فردن پکڑنا یا لانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آ گئے ہیں اور میاں صاحب کچھ کریں گے۔ دیکھیں، میاں صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو خیر آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جو میاں صاحب کر رہے ہیں،
اور میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ان کو کھلی چھٹی ملی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کل میاں صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہہ دیا کہ جناب میں نے تو بموں کے وہ کیا کہتے ہیں ایٹم بم کے لیے میں نے کیا تھا، اور مجھے اس نے کہا کلنٹن نے، اور میں نے کلنٹن کی بات نہیں مانی، اور اس کے علاوہ بھی تو کل پھر انہوں نے وہ بات کی کلنٹن کی کہ میں دھمکایا گیا، نہیں کرنا نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا۔ تو بھائی کلنٹن کی دھمکی تو میاں صاحب نے کل دوبارہ مینار پاکستان کے اوپر عام کر دی، تو پھر میاں صاحب کے اوپر کیوں نہیں سیکریٹ ایکٹ کا کیس بنتا ہے؟ جب عمران خان کے اوپر کیس بن گیا ہے سائفر کا کہ بھائی امریکن سیکریٹ تھا نا، یہ بھی امریکن سیکریٹ ہے، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ صرف جو ہے نا مقصد جو ہے نا صرف اور صرف عمران خان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صورتحال ٹھیک ہے، بتدریج مجھے تو جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ لوگ بہت کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، اور میں کسی کو اس میں برا نہیں کہوں گا، کوئی لفافہ یا تھیلا والا نہیں کہوں گا، لیکن حقیقت کی بات ہے کہ پاکستان کے حالات درستگی کی طرف نہیں جا رہے۔ ڈالر گر گیا، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ڈالر گر گیا، کدھر گر گیا؟ مطلب ڈالر گیا، میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ کوئی فیکٹری نہیں کھلی، آج پی آئی اے کی جو ہے اندرون ملک پروازیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں۔ جب ڈالر گر چکا ہے جب آپ کا، تو آپ کے پاس تو پھر اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ پیٹرول خرید سکیں۔ آپ کے پاس پیٹرول خریدنے کے لیے اپنی ایئر لائن کے لیے آپ پیٹرول نہیں خرید پا رہے۔ پہلے تو یہ ایکسکیوز کیا جاتا تھا کہ جناب ڈالر جو ہے 300 سے اوپر چلا گیا تو تیل خریدنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، اب تو نیچے آ گیا ہے، تو اب کیوں نہیں پھر وہ ڈالر کے ذریعے پیٹرول خریدا جا رہا ہے؟ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ معاملہ جو جیسے میں نے کہا نا کہ پیچھے کچھ دال میں کالا ہی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک سلسلہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، دیکھیں کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی نواز شریف صاحب نے شروع کیے ہیں معاملات، سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی لوٹوں نے ادھر ادھر ہونا شروع ہو گیا، لیکن جیسے میں نے کہا آپ کو کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میاں صاحب بھی آ جائیں اور سب آ جائیں، لیکن الیکشن جو ہے نا مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے دوبارہ آگے کرنے پڑیں گے، کیونکہ معاملات جو ہے نا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ یہ بات میں نے آپ کو ایک انڈر لائن ایک بات بتا دی ہے کہ معاملات اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ تھوڑا سا افسوسناک جو اس وقت معاملہ ہے، سب سے زیادہ دنیا میں سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ غزہ کی ہے۔ غزہ کے اندر حالات انتہا سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انسانی المیہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ 6,000 سے اوپر جو ہے اس وقت 6,500 سے اوپر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اور امریکہ کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اسرائیل کو اس چیز کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ وہ غزہ کے اندر جو ہے اس انسانی المیہ کو جاری رکھے۔ کل جو سب سے بڑا ایک گزشتہ رات جو ہے تقریباً ہمیں بتایا گیا کہ 460 کے قریب سے اوپر لوگ جو ہیں کل وہاں پہ شہید ہو گئے، اور تقریباً غزہ کے اندر انہوں نے 310 سے زائد جگہ پر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میں تو آج بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک غیر ملکی ادارہ ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا خبرساز، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ بنیادی طور پہ حقیقت میں امریکہ ہی لڑ رہا ہے۔ تو جو وہاں پہ جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ سر آپ بہت مطلب ہارڈ بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ہارڈ بات نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کہہ رہا ہوں۔ کوئی کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یہ بات کہنے کی، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے نا بنیادی طور پر اسرائیل کے نام پر امریکہ لڑ رہا ہے۔ اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ نے جس طریقے سے اپنی شپس اور وہاں پہ فلیٹس وغیرہ پہنچا دی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ساری دنیا چیخ رہی ہے، لیکن امریکہ نے ان کو اجازت دی بھی ہے کہ آپ بمبارڈمنٹ کریں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ایشو چل رہا ہے اس وقت ساری دنیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ غزہ کے اندر جو زمینی آپریشن، دیکھیے غزہ میں زمینی آپریشن وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وہاں پہ ہمت نہیں پڑی، کیونکہ غزہ کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہے کل بھی یہ لوگ اندر زمینی آپریشن کے لیے گھسے تھے، لیکن وہاں پہ اسرائیلی فوجیوں کو مار پڑی ہے، اس میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ مغربی میڈیا چھپا رہا ہے، پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ سب آپ کو مغربی میڈیا سے مل رہی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ دیکھیے امریکہ نے روکا ہوا کچھ نہیں ہے، امریکہ صرف پریس میں دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ زمینی آپریشن نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مغوی ہیں، مغویوں کی وجہ سے، لیکن امریکہ ایک ایسا ہے کہ اگر امریکہ کا اگر اپنا مفاد اگر ہو تو وہ اپنے مغویوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر مفاد ہوگا تو ایک آدمی کے لیے پورے شہر کو تباہ کر دیں گے، اور ان کا مفاد نہیں ہوگا تو پھر یہ پورے شہر اپنے ہی پورے شہر کو تباہ کر دیں گے۔ امریکن پالیسی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو امریکہ جو ہے سر عام تو پریس میں ہی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جناب ابھی تک نہ کریں۔ ویسٹ کے میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ جب ہم نے معلومات کی جو غیر جانبدار
ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، امریکہ نے سامنے سے تو کہہ رہا ہے نہ کرو، لیکن اندر سے انہوں نے اس کو گو ہیڈ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مسلسل وہاں پر جو ہے بمبارڈمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور کل بھی دوبارہ گھسنے کی کوشش کی، اور امریکہ کی اجازت دی ہے، اسی لیے آج دوبارہ نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم جو ہے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے جناب، جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ غزہ کی آبادی تقریباً 22.5 لاکھ کے قریب ہے، اور اس وقت 16 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا لوگ بے گھر وہاں پہ ہو چکے ہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے تقریباً 2000 سے اوپر جو ہے بچے، معصوم بچے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اتنا ایک عجیب یعنی انسانی المیہ ہے، اور کہ جس کے اوپر جتنا بھی مطلب افسوس کیا جائے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی۔ گو کہ سعودی عرب نے آج کہا ہے، اور انڈونیشیا نے بھی آواز اس پہ اٹھائی ہے، اور بیک چینل کے اوپر جو ہے بات چیت چل رہی ہے۔ اور وہ بات چیت جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا بات چیت کیا وہ جنگ بندی کے حوالے سے ہے؟ ہر جگہ سے پتہ لگا کہ جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بات چیت اگر ہو رہی ہے تو وہ صرف اس لیے امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے یا یورپ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ مغویوں کو رہا کر دیا جائے، اور جنگ بندی کے حوالے سے تو وہ امریکہ یا کوئی بڑی یورپ کی طاقتیں بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا افسوسناک، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسائی دکھ کا ایک مطلب یہ صورتحال ہے کہ ساری دنیا کے اندر انسانی خون کی صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر، یا اسلام کی، یا ایک دشمنی کی بنیاد کے اوپر، یا ریلیجس جو بھی آپ کہہ لیں، لسانی تو ہوتا ہی تھا، مذہب کی بنیاد پر اتنا ہو گیا کہ اتنی بڑی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کوئی بھی آدمی، کسی کی مطلب آنکھ سے کسی بھی آنسو نہیں گر رہا ماں سوائے مسلمانوں کے۔ لبنان جو ہے اس کو میں نے کل بتایا تھا کہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن لبنان ابھی تک ظاہری طور پر جنگ میں نہیں ہے، لیکن حزب اللہ لبنان جو ہے بہرحال کوشش کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کل بھی بتایا تھا کہ حزب اللہ نے اپنے جو ہے راکٹس یا میزائل جو ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو خطرہ ہی اسی بات کا ہے، کیونکہ کل یہ کہ ویلاگ میں اگر آپ نے نہیں سنا تو سن لیجیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ کے پاس کچھ ایسے میزائل اور راکٹس ہیں جن کا کہ توڑ شاید غالباً اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور جو امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ان کو فی الحال اس کو نہیں انٹرسیپٹ کر سکتا، اس لیے ان کو پریشانی ہے۔ خبر آج ہی آئی ہے بین الاقوامی میڈیا سے کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب انہوں نے میزائل جو ہے اس طرف فٹ کر رکھے ہیں۔ تو یہ 1.5 لاکھ میزائل جو نا اگر حزب اللہ کے رسائل پہ چل پڑیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر کتنی بڑی قیامت آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ بہرحال یہ کہ چائنا آلریڈی پہنچا ہوا ہے، لیکن امریکہ جو ہے اس کے خطرناک ارادے ہیں، اس نے 10 جنگی جہاز وہاں پہنچا دیے ہیں، میں نے آپ کو بتا چکا تھا، اس پہ تقریباً 4000 کے قریب میرینز ہیں ٹوٹل، وہاں پر پیٹریوٹ میزائل بھی لگے ہیں، سب کچھ پوری تیاری کے ساتھ وہ پہنچا ہوا ہے۔ اور امریکہ کی پوری پوری خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطین کے نام پر، اسرائیل کے ڈیفنس کے نام پر فلسطینیوں کا قلا خما کر دیا جائے، بالکل ہمیشہ کے لیے ان کا جو ہے ختم کر دیا جائے، اور گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلان تھا اس کے اوپر وہ کام کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔